یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، کبھی زلزلہ، ابھی پاکستان میں سیلاب آیا تھا کتنا بڑا، کتنے لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے اور فوت کتنے ہوئے تھے؟ ہزاروں میں فوت بھی ہوئے تھے۔ ابھی ترکی میں آیا ہے زلزلہ اتنا بڑا، رات کو یعنی آج سے ابھی سے تقریباً کوئی 20-22 گھنٹے پہلے میں نے ڈیتھ ٹول دیکھ رہا تھا تو 12,000 آفیشیل ڈیتھ ٹول چل رہا تھا، 12,000 بندے فوت ہوئے، زخمی وہ لاکھوں میں جا رہی تھی تعداد۔ اور اکتوبر 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو وہ اس کا جو ڈیتھ ٹول آفیشیل ہے وہ تقریباً کوئی لگ بھگ گیس کریں کتنا ہوگا، 85-86,000۔ اتنی بڑی بڑی جو آفات ہوتی ہیں وہ یہ کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے آتی ہیں؟ تو آپ تو سائنس پڑھنے والے بندے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کی پلیٹیں ہلنے لگ جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو سیلاب کیوں آئے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں ڈیم نہیں بنائے تھے اس لیے۔ یہ میرے سامنے ویکیپیڈیا پہ ایک آرٹیکل کھلا ہوا ہے، مآرب ڈیم، ٹھیک ہے، مآرب ڈیم، اور یہ ڈیم تھا ایک یمن میں، ٹھیک، اور یہ بڑا ابھی بھی نا یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک دنیا میں آثار قدیمہ ہوتے ہیں نا امپورٹنٹ، اس کی ایک مارکڈ سائٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ڈیم بنایا گیا تھا نا اس دور میں بھی ایک پراپر ڈیم تھا، پانی کو انہوں نے روکا ہوا تھا جیسے آج کل ڈیم بنائے جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اوور ٹائم اس کی دیواریں کچی ہونے لگیں، ابھی بھی یہ پکچر میرے سامنے آ رہی ہے، جب آپ اس کو پبلش کریں گے تو ساتھ میں نا یہ آپ نے اینشنٹ وہ جو پراپر دیواریں بنی ہوئی ہیں جیسے آج کل ڈیمز بنائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ پراپر ڈیم بنایا ہوا تھا، وہ پانی کا پورا رستہ روکا ہوا تھا، لیکن اوور ٹائم جیسے ہوتا ہے دیواریں کچی ہونے لگ گئیں، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، تھوڑی لیکیج سٹارٹ ہوگی اس میں، یا بعض جگہ پہ کچھ چوہے وغیرہ اس طرح کی چیزوں نے اس کو کاٹ دیا ہوگا، تو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ جب ڈیم ٹوٹا تو وہ سیلاب آیا اور وہ آس پاس کے علاقے بستیاں جو ہیں وہ اس کے زیر آب آ گئیں، ان کی فصلیں بھی اس سے خراب ہو گئیں، جو ان کے باغات تھے وہ بھی تباہ ہوئے، لوگ بھی مرے۔ تو ہسٹری کہتی ہے کہ سیلاب آیا تھا، وہ دم اب وہ کیا کہتے ہیں بند ٹوٹ گیا تھا اور ختم، سیلاب ہو گیا، اور جیسے سائنٹیفک لاجیکل ریزنز ہسٹری دیتی ہے۔ لیکن اسی وہ جو مآرب ڈیم تھا اس کے اوپر جو سیلاب آیا تھا، جزاک اللہ، اس کے اوپر جو سیلاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں منشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یہ ہے سورۃ السبا آیت نمبر 16 میں، آیت آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو جب قوم سبا نے، یمن والوں نے ناشکری کی، اللہ سے منہ پھیرا، تو ہم نے ان کے اوپر زوردار سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کے باغوں کے بدلے 2
ایسے باغ ڈال دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، جھاڑیاں اور بیریاں۔ پہلے ان کے باغات تھے، پھل ہوتے تھے اس کے اندر، اور بڑا کیا کہتے ہیں وہ خوشحال تھے۔ تو سیلاب آنے کے بعد وہ نہ صرف تباہ ہو گئے بلکہ ان باغوں کی جگہ پہ چند 2 باغ رہ گئے، بہت باغ ہوئے ہوں گے، اور ان کے اندر بس جھاڑیاں اور بیریاں اور اس طرح کی چیزیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، جب انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا۔ فَأَرْسَلْنَا، ہم نے چھوڑ دیا، سیل العارم، ایک زوردار سیلاب ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ اور ہسٹری اس سیلاب کو کہتی ہے کہ وہ ایک گریٹ معارب ڈیم تھا، اس کے اوپر ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا۔ اسی نیچرل ڈیزاسٹر کو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے وہ سیلاب ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ ابھی ہمارے ہاں یہ بھی چند ماہ پہلے اگست سپٹمبر میں یہاں پر سیلاب آئے ہیں، کتنی زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے جی، بحث ہوئی ہے کہ جی سیلاب نہیں بنا سکے، فلاں جگہ پہ انہوں نے اتنے پانی کا رخ موڑ دیا تو پاکستان نے سیلاب نہیں، وہ پاکستان نے ڈیم نہیں بنائے، اس وجہ سے سیلاب آ گئے۔ یہاں پر ریسورس مینجمنٹ صحیح نہیں ہوئی۔ نام لیے بغیر وہ بڑے ایک مشہور سوشل میڈیا کے وہ ہیں سیلیبریٹی عالم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مولوی کہہ لیں، انہوں نے بھی یہ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اپنی وہ انجینئرنگ کو بھی وہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی آفت شافت نہیں ہوتی، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ مس مینجمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ مس مینجمنٹ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا اس کام کو اس طریقے سے کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا بتایا کہ یہ جتنی بھی قدرتی آفات ہوتی ہیں، مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو اس کو۔ کسبت، کسب کس کو کہتے ہیں؟ مزدوری کرنا۔ جو مزدوری کرتا ہے نا اور اس سے مزدوری لیتا ہے، وہ ہوتی ہے کسب۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم مزدوری کر کے کماتے ہو اس مصیبت کو۔ اور وہ کل حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے، ہاں احفظ اللہ یحفظک، ہاں یحفظک، تو اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حکم کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی، اس کے اوپر اپنے ایمان کی حفاظت کر، تو اسے اپنے دائیں بائیں پائے گا۔ پھر آگے اور الفاظ ہیں حدیث کے، لیکن بعد میں فرمایا کہ اگر وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، سارے انسان گروہ جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ، سوائے اس کے کہ جتنی اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ آپ ادھر آ جائیں۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ وَلِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر ساری جماعت، سارا گروہ جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے اوپر، تو کیا ہے؟ لم یضروک، ہرگز تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، سوائے اس کے کہ جتنی اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یعنی جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی، جو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، آپ ڈیم بنائیں نہ بنائیں، اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی آپ کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ کو توفیق دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ ڈیم بنائیں، اس سے نہریں نکالیں، اس سے آپ کی فصلیں بہیں، فصلیں اگیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقصان دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو توفیق ہی نہیں ہوگی ڈیم بنانے کی، آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہوں گے، آپ لوگ اکٹھے جمع ہی نہیں ہو سکیں گے۔ اور وہ جو دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کلاس میں پڑھا تھا یا دوسری میں، کہ جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہے کہ شاید یہ کہیں، ہاں سنڈے کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہے کہ شاید، یعنی پوری قوم کو تباہ کرنے سے پہلے، ایک بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے
چھوٹا عذاب بھیج کے کہ شاید یہ وارننگ ایکسیپٹ کر لیں، شاید یہ کوئی نصیحت پکڑ لیں، شاید یہ اپنی اصلاح کریں. تو یہ جو ایک لمیٹڈ ایریا پہ آتا ہے، یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا. ہزاروں لوگوں کا مر جانا، لاکھوں لوگوں کا ڈسپلیس ہو جانا، یہ پوری قوم، نسل اور پوری صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مٹاتا، اس کا ایک پارٹ، ایک عذاب بھیج دیتا ہے کہ شاید یہ نصیحت پکڑ لیں. اگر وہ پھر بھی نہیں پکڑتے تو پھر پوری قوم کے اوپر بھی عذاب کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اور یہ کب کب ہوا ہے آج کل کی کلاس میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی کہ بنی اسرائیل نے جب بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگز دی، مختلف فارمز میں ان کے اوپر عذاب، آزمائشیں، تکلیفیں آتی رہیں، لیکن جب انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہی کینسل کر دیا. وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اور یہی معاملہ یہ ہم وہ اس دوسری کلاس میں بھی پڑھیں گے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، اللہ کا کلام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، لیکن عربوں نے خلافت راشدہ کے وارثین ہونے کے باوجود اس سے منہ پھیر لیا اور اس کو بادشاہت میں بدل دیا، وحدانیت کو شرک میں بدل دیا، اللہ کے ساتھ اللہ کی زمین پر اپنا حکم چلانے لگ گئے. اب عربوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. حدیثوں میں بالکل واضح ہے کہ کیا ہوگا؟ ویل للعرب، ایسی جنگ ہوگی اور ایسی قتل و غارت ہوگی، مکہ اور مدینہ میں بھی ویرانی ہوگی اور قتل و غارت ہوگی. اور کوئی وہاں سے گزرے گا تو وہ سوچے گا کہ کبھی یہاں پر کوئی آباد بھی تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. کہ جو پہلے لوگوں نے کیا ہے، اگر جب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اور یہ پاکستان کے لیے بھی وارننگز ہیں، لیکن احادیث مبارکہ سے، روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ ترکی کے لوگ ہوں، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی ہے، شام کے ہوں، یمن کے ہوں، فلسطین کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، متحدہ عرب امارات کے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک عظمت دی ہے. اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک پرائیڈ اور ایک وہ آ گیا ہے. اب وہ ان کو موقع نہیں مل رہا اس چیز کا. فائنلی یہ جو مشرق کے لوگ ہیں جو بت پرست تھے، ان کو، یعنی وہ جو جن کے اوپر قرآن اترا، عربوں کے لیے آیا نا، ان کے اوپر اترا، ان کو اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے ان لوگوں سے جو مشرق کے لوگ ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے سے. ہندوؤں کو مسلمان کر کے اللہ تعالیٰ یہاں سے کالے جھنڈے اٹھائے گا. اور جو وہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ فَيُقَاتِلُونَكُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، تم سے ایسے او کما قال، اگر میں الفاظ میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ وہ تم سے ایسے جنگ کریں گے، یعنی عربوں کو ماریں گے ایسے کہ جیسے کبھی نہیں کسی نے مارا. ایسی جنگ کسی نے نہیں کی. اس طرح کے وہ لڑنے والے اور جنگجو ہوں گے. اور وہ کون ہیں؟ مشرق والے جو ہندوؤں سے، بت پرستوں سے مسلمان ہوئے ہیں، اجمی. تو اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے ان کو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو اصول بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر اصلاح نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانو گے، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری قوم سے بدل دے گا. بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا سب سے افضل، اللہ کی طرف سے گارنٹی تھی نا، اللہ کی طرف سے پیار تھا. پھر اللہ نے کہا وباؤ بغضب من اللہ، اب تم اللہ کے غضب کا شکار ہو. بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. اور بنی اسماعیل کو، جن کو وہ جاہل سمجھتے تھے، جن کو وہ امی سمجھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عرفہ مقام عطا کیا کہ کنتم خیر امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام رسول بنایا. اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. لیکن عربوں نے بھی، اب جو مڈل ایسٹ اور اس علاقے کے لوگ ہیں، ترکوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، ہمت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک سلطنت دی تھی، وہ چلی گئی. اب وہ ترک قومیت کے اوپر ہیں کہ اگر دنیا میں خلافت اور نظام آئے گا تو ترک لائیں گے. نہیں بھائی، مسلمان لائیں گے. اگر تم ترک قومیت کا نعرہ لگا رہے ہو تو کفر کا نعرہ لگا رہے ہو، جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نعرہ لگا رہے ہو. اور چاہے تم باقی سارے کام ٹھیک کرو اور یہ چاہو کہ ترک ہی دنیا کے اوپر حکومت کریں، تو پھر تو تم نے وہی کفر کر دیا، وہی شرک کر دیا، وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، وہی تعصب کر دیا. تو ہماری دعائیں ترکی والوں کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں یمن کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہیں، بہنوں بچوں کے ساتھ ہیں، بزرگوں کے ساتھ ہیں. ہماری دعائیں شام، اردن، فلسطین، جہاں جہاں پہ بھی مسلمان اپریسڈ ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس موقع پر
خاموشی اختیار کروں اور یہ کہوں کہ بس سب اچھا ہے، اس موقع پر یہ بتانا بہت ضروری ہے. مجھے پتہ ہے بہت لوگوں کو یہ میری بات بری لگے گی جب دیکھیں گے پبلک، لیکن جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نصیحت کرنے کا بھی اہم موقع ہوتا ہے. تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے، یہ پریشانی ہوئی، تم خود سیکھو اس سے کیا غلطی تم سے ہوئی. سب سے پہلے میں اپنے ساتھ یہ کروں. تو ہماری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے عرب بھائیوں سے، ترکی کے مسلمانوں سے، اہل یمن سے، اہل اردن سے، اہل شام سے، اہل فلسطین سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ جو دین کے احکامات واضح واضح بتا دیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کریں. شرک اور اس کی اقسام کو ختم کریں، تعصب کو ختم کریں، تکبر کو ختم کریں، کبر کو ختم کریں. تمام مسلمان انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی بنیاد پر. اور تقویٰ کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، برابر ہیں. سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے اور یہ چاہنا ہے کہ اسلام دنیا کے اوپر دوبارہ سے بلند ہو، اسلام دنیا کے اوپر حکومت میں آئے اور اسلام کو طاقت ملے. یہ نہیں چاہنا کہ نہیں پاکستان ہی کرے، نہیں عرب ہی کریں، نہیں ترکی کریں، نہیں یمنی ہی کریں، نہیں ایوبی ہی کریں، نہیں کرد ہی کریں. نہیں، اللہ کا حکم آنا چاہیے کہ جیسے بنی اسرائیل کو ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی، دروازہ بند کر دے، ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے حکمران اور کوئی لیڈر مقرر کر دے، سپہ سالار مقرر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غریب ہیں اور یہ تو حسب نسب والے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم میں تم سب سے بہتر بنایا، یہی تمہارا لیڈر ہوگا. تو چاہتے نہ چاہتے انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑا. یہاں پر بھی جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے نا کہ فلاں ہو، اسی حسب نسب کا ہو، اسی نسل کا ہو، اسی قوم کا ہو اور امیر ہو، فلاں ہو، تب تک بات بنے گی نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام بھائیوں سے، بہن بھائیوں سے پوری دنیا میں کہ سب فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. جب استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف فرما دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش ایسی برسائے گا کہ رحمتوں والی ہوگی، برکتوں والی ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا وہ ہیومن ریسورسز سے اور مال سے، جو فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ سالو کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کیا یاد کرو گے؟ نہریں ہی بہا دے گا. تو استغفار کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا. یہ الفاظ جو میں نے قرآن کے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ کریں، اور اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دنیا ظلم اور جبر اور زیادتی سے بھر چکی ہے. اور جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو دنیا کو ویسے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. آپ دیوار سے آگے ہو جائیں، ٹھنڈی لگ رہی ہے آپ کو دیوار، یا چادر رکھ لیں یا تکیہ منگا لیں. تو سمجھ آ رہی بات؟ اور وہ شخص کون ہوگا؟ امام المہدی ہوں گے. اگر آپ ہماری بات پہ دھیان، ہم سے ایگری نہیں بھی کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب مسلمان اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہوتا، پھر کوئی شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، پھر کوئی طیب اردوغان پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، پھر کوئی محمد بن سلمان کراؤن پرنس نہیں ہوتا. اللہ سب سے بڑا بادشاہ، اس کا حکم آ گیا. چاہے طالوت کو ایک غریب گھرانے سے، ایک گاؤں سے، ایک چرواہے کو اٹھا کر کہہ دے کہ آج سے یہ تمہارا ذمہ دار ہے، تمہارا لیڈر ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. کوئی اردوغان اس کے آگے نہیں چلے گا، کوئی شہباز شریف نہیں چلے گا، کوئی عمران خان نہیں چلے گا، کوئی محمد بن سلمان نہیں چلے گا. یہ نہ سوچیں کہ لاہور کے جی بالکل عام سے شخص کو کیوں ہم مان لیں کہ یہ کیسے امام مہدی ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو یتیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاندان سے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، لیکن جب پیدا ہوئے تو مسکینی کی حالت میں پیدا ہوئے، حتیٰ کہ کوئی دائی بھی ان کو لے کر نہیں جانا چاہ رہی تھی. تو اسی طرح جو بھی امام المہدی ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی وہ حکومت میں ہوں، کسی عام شخص کی طرح بھی وہ
رہ رہے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حسب نسب ان کا اونچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا، دوبارہ ان کو حکومت دے دے گا۔ کوئی دامے، وہ کیا کہتے ہیں، دامے درمے سخنے، کوئی مانے نہ مانے، کچھ ہو نہ ہو، مشکل ہو آسان ہو، آخر کار اللہ تعالیٰ کر کے چھوڑے گا۔ لیکن اگر نہیں مانیں گے، اپنے زوم میں رہیں گے، اپنی طاقت میں رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ آسمان سے پتھر برسا دے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں نعوذ باللہ من ذالک انسانوں کو ان کے گھروں میں دھسا دے، زمین میں دھسا دے، اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ اور یہ باتیں محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں بالکل اسی طرح بیان کی گئی ہیں جس طرح قرآن میں بیان کی گئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کسی کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم بنا سکتے ہو کوئی آیت اس طرح کی تو بنا کے لے آؤ۔ تو محمد قاسم بن عبد الکریم، ان کے خوابوں میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر یہ قاسم کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب برسے گا ان کے اوپر۔ اور یہ وہ کل کسی نے وہ شیئر کیا ہوا تھا، میرے سے الفاظ بھول رہے ہیں، ہاں وہ کیا تھا کہ اگر یہ قاسم کی بات نہیں مانتے تو ان کے اوپر کیا ہوگا، کوئی سخت الفاظ تھے، نہیں عذاب کا کوئی فارم تھا، تھی تو ہاں جی، جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، ایک جگہ پہ یہ الفاظ بھی ہیں، اور بھی کچھ ہے۔ یہ بھی ان کے خوابوں میں بتایا گیا ہے کہ قاسم یہ خواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بناتا ہوں، اور یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں مفہوم اس کا یہ خواب وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ تو قرآن جیسی بات ہے، اور قرآن جیسی کوئی بات کرے تو وہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 50 سال کا ہونے والا ہو، ابھی تک اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہوا ہو اگر وہ جھوٹا ہے تو یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کوئی پریزیڈنٹ کہیں پہ لگا ہوا ہے، چاہے کوئی پرائم منسٹر لگا ہوا ہے، چاہے کوئی کراؤن پرنس لگا ہوا ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، سب کے لیے میسیج ہے۔ اگر دیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جھنجھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور تکلیفیں آتی رہیں گی۔ یہ نہ سوچیں کہ ترکی میں ہو گیا تو ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج ساری دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے۔ 10 11 ملین ویوز تو ہمارے آ رہے ہیں صرف ایک پلیٹ فارم پہ، صرف جو میری ویڈیوز پبلش ہو رہی ہوتی ہیں۔ محمد قاسم کا جو کانٹینٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، ہر جگہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی رہی نہیں ہے جہاں تک یہ بات نہ پہنچ چکی ہو۔ تو تمام انسان، یہ نہیں میں کہتا کہ مان لیں لازمی، مجھے سمجھ آ گئی، چلیں آپ ایگری نہیں کریں، کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ خیر کیا ہے اور حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اگر یہ واقعی امام مہدی ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی، ان کی بات ماننے کی، اور جو اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جا رہی ہے، جو شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی بات مانیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی اصلاح اس طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ جو قدرتی آفات اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں یہ تھم سکیں۔ میرے سامنے یہ بھی پوری ایک لسٹ ہے جو کرنٹ ابھی چل رہا ہے کہ ترکی میں زلزلہ آتا ہے اور زلزلے کے بعد تباہی شروع ہو جاتی ہے، زلزلے کا ہے یا تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تباہی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فلسطین میں جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بن جاتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تھرڈ ٹیمپل، ہاں۔ اور اسی طرح مختلف پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہے اس کا بھی ان کے ڈریم میں بتایا گیا، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ، مطلب یہ باتیں ان کی ڈریم میں موجود ہیں، یہ سائنز ہیں، لیکن یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سائنز جو ہے نا ہمارے اس کے لیے ہیں، کیا کہتے ہیں، نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کوئی بات ہے ان ڈریمز کے اندر، لیکن اصل میسیج یہی ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم نے مستقبل قریب میں جب وقت آنا ہے امام مہدی کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اور ہم سب کا کام بنتا ہے کہ پھر ہم اس حق کو پہچانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو جو کرنٹ سچویشنز ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو نا وہ جو محمد قاسم کے خواب ہیں اور بہت پہلے یہ باتیں بتا دی گئی تھی وہ لسٹ مل جائے گی کہ پاکستان کے اندر ڈالر ریزروز کم ہو جائیں گے، ترکی میں اس طرح تباہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری
ایک نیا انیشیٹو ہے اویس نصیر اکیڈمی کا، اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں، اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں۔ اس کے اندر کوئزز وغیرہ بھی موجود ہیں، سیلف پیسڈ لرننگ ہے، آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں، اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیلڈ لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے۔ آپ نے جانا ہے awaisnasir.com/academy کے اوپر، awaisnasir.com/academy، یہاں پہ آپ جائیں، یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں، ان کی کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے، جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ان کو ایک ڈیٹیلڈ آرگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں، اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے۔ ادروائز سارا کنٹینٹ بالکل فری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ۔